السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ العنکبوت کا تعارف بیان ہوگا، پھر آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ عنکبوت کا تعارف۔ سورۃ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 7 رکوع و 79 آیتیں، 980 کلمے اور 4165 حروف ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ عز و جل نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیاں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 5، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 7، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی، اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی اپنے سے ماقبل سورۃ قصص کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ قصص میں عاجزی کرنے والے متقی لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا، اور سورۃ عنکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت سے یہ ہے کہ سورۃ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا، اور سورۃ عنکبوت میں بھی حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ قصص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورۃ عنکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں شدید تکلیف، مختلف اقسام کے مصائب، عبادات کے ذوق، شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 3 قول یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں۔ اس پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی۔ ان میں سے بعض حضرات شہید ہو گئے اور بعض بچ کر مدینہ منورہ آئے۔ ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربی، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ نمبر 2، یہ آیتیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ نمبر 3، یہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت محجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محجہ شہداء کے سردار ہیں اور اس امت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کی تسلی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق ایمان لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں آزمائشوں سے متعلق ہم 2 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالی ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں
اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں ڈھانکے رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس امت سے پہلے لوگوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ صدق و وفا کے مقام میں ثابت اور قائم رہے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ضرور ضرور ایمان میں جھوٹوں کو بھی دیکھے گا، اور ان میں سے ہر ایک کا حال ظاہر فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام امتوں میں کئی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، لہذا اس کے برخلاف ہونے کی توقع رکھنا جائز نہیں۔ اور یاد رہے کہ اس امت سے پہلے لوگوں پر انتہائی سخت آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں، لیکن پہلے لوگوں نے ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ یوں ہی ہم پر بھی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ سابقہ لوگوں کی طرح صبر و ہمت سے کام لیں اور اپنے دین کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ پر صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت خباب بن العارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے کہ ہم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس گڑھے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے، بعض پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی جن سے ان کے گوشت اور ہڈیاں اکھیڑ کر رکھ دیے جاتا، اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر مصائب و آلام آئیں تو ان پر صبر کرنے اور دین اسلام کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔